ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، دوسری جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث کا پہلے ہم مطلب سمجھے۔ حضور نے فرمایا، اور انویٹیشن کارڈ کے اوپر، کنگوتری کے اوپر اتنے بڑے اکثر سے ہم لکھواتے ہیں، بہت بڑے رائٹنگ کے ساتھ، اور ہماری کنکوتری اور انویٹیشن کارڈ کی شروعاتی اس سے ہوتی ہے النکاح من سنتی۔ حضور نے فرمایا کہ نکاح یہ میری سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نکاح یہ میری سنت ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کا، اس حدیث کے ایک چھوٹے سے مطلب کا؟ عزیز بزرگوں، کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح؟ معلوم ہے ہم سب کو، جانتے ہیں ہم سب۔ اچھا، جب یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی، اس سے پہلے کیا حضور کے نکاح نہیں ہوئے تھے؟ ہوئے تھے۔ اور حضور کا کوئی عمل کر لینا وہ امت کے لیے سنت ہو جاتا ہے، چاہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں بھی کہتے اس بات کو، پھر بھی نکاح والا عمل یہ امت کے لیے سنت ہی ہوتا، کیونکہ حضور نے خود کیے، کتنے صحابہ کے آپ کے سامنے ہوئے، اپنی بیٹیوں کو آپ نے رخصت کیا، یہ سب عمل کرنے کے بعد بھی حضور نے اپنی زبان سے یہ فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کی مثال، ہمارے گھر میں ایک لڑکا مثال کے طور پر 10ویں پڑھ رہا ہے، کل صبح میں اس کا میتھس کا پیپر ہے، اور ایک دن پہلے شام کے وقت وہ کھیل رہا ہے یا موبائل میں لگا ہوا ہے، تو اس کے والد نے اس کو دیکھا اور کہا، بیٹا کل گणت کا پیپر ہے، کل میتھ کا پیپر ہے۔ کیا لڑکے کو معلوم نہیں تھا؟ لڑکے کو نہیں پتا تھا کہ کل اس کا میتھس کا پیپر ہے، کل اس کا گणت کا ایگزام ہے؟ نہیں معلوم تھا، معلوم تھا، لیکن والد اس کو خبر نہیں دینا چاہتے، بتلانا نہیں چاہتے، اس کے اندر فکر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو گویا اپنے الفاظ سے ڈرانا چاہتے ہیں، اس کے اندر ایک فکر یہ پیدا کرنا چاہ رہے، بیٹا آپ کا کل ایگزام ہے، مشکل سبجیکٹ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، کل صبح اس کو دینے جا رہا ہے اور ابھی آپ کھیل میں مشغول ہیں۔ تو والد کا یہ جو جملہ ہوتا ہے، یہ بیٹے کے لیے صرف ایک بات کہنا مقصد نہیں ہوتا ہے، اس بات کے اندر فکر دلانا مقصد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے، تو ایک بات نہیں بیان فرمائی، بات تو ہمیں معلوم تھی پہلے سے بھی، لیکن ایک فکر حضور دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھنا گھر میں کام پڑے گا، دیکھنا بچوں کے رشتے ہوں گے، دیکھنا رشتہ داروں کے اندر یہ موقع آئے گا، تو اس موقع پر اس حدیث کو لپیٹ کے مت رکھ دینا۔ عزیز بزرگوں، حضور سے محبت کی زندگی میں چند ہی تو مثالیں ہوتی ہے، چند ہی تو وقت آتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ دلیل کی صورت میں جب سامنے آتا ہے، جب نکاح کا موقع ہو اور انسان سنت کے مطابق سارے کام کو کرنے والا بنے۔ تو اس حدیث کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر نہیں دے رہے، ایک فکر دلا رہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے، بہت ساری سنتوں کے بارے میں حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری سنت ہے، بس حضور نے عمل کر دیا۔ جیسے کھانے کی سنتیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی سیدھے ہاتھ سے کھانا، اور اسی طریقے سے اپنے سامنے سے کھانا، بیٹھنے کے طریقے، مسجد میں داخل ہونے کے آداب، تو یہ صحابہ نے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور امت کو بتایا کہ یہ نبی کی سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر اس عمل کو کیا ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد بہت ساری جگہوں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، یہ بھی میری سنت ہے، لیکن نکاح کے موقع پر خاص طور پر تاکید میں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، ایک شاعر ظفر، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے شعر میں ایک بات بڑی پیاری کہی ہے
کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا جس کو تیش میں نہ یاد خدا رہی، نہ تیش میں نہ اس کو یاد خدا رہی، نہ تیش میں خوف خدا رہا، نہ تیش میں یاد خدا رہی۔ جب غصے میں تھا تو اللہ کا ڈر اس کے دل میں سے نکل گیا، اور جب عیش کا موقع تھا تو وہ اللہ کو بھول گیا۔ اس لیے میں ایک جملہ بار بار کہتا ہوں، نکاح کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے، اس دن کی تیاری ہم 1 سال پہلے سے کرتے ہیں، کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں، سب کو پتا ہے تیاری کا مطلب کھانا کہاں کھلانا ہے، تو وہ ہال 1 سال پہلے بک کروا لیتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہ لے لے۔ جیسے جیسے دن نزدیک آتے ہیں 5-6 مہینے باقی ہے، جو بھی ملے السلام علیکم، دیکھنا ہو پھر گھر میں کام ہے، دیکھو پھر تم کیسا کام کرتے ہو، کیسے دوستوں کو کہہ رہا ہے، رشتہ داروں کو کہہ رہا ہے، ملنے والوں کو کہہ رہا ہے، سب سے ایک ہی بات دیکھنا ہو، دھیان رکھنا، کھڑے رہنا، کوئی بوم نہیں پڑ جاوے، کہتے ہیں نا ہم بوم نہیں پڑ جاوے۔ حالانکہ اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، سہولت ہو گئی ہے، بہت سارے شادیوں میں ہیڈ ایک جو ہے بہت سارے ختم ہو گئے کہ کھانے آنا ہے ہال میں، سارے کے سارے برتن وہاں کے ہوں گے، چیزیں وہاں کی ہوگی، لائٹس وغیرہ کی وہاں کی ہوگی، پنکھے وہاں کے ہوں گے، سب کے سب وہیں پر چیزیں ہوں گی۔ پہلے کیا ہوتا، لوگ کھلاتے تھے محلوں کے اندر، تو اس کے لیے الگ سے پنکھوں کا انتظام، لائٹس وغیرہ کا انتظام، یہ حالانکہ اب اتنی سہولتیں ہو گئی کہ سب، اس کے باوجود یہ فکر انسان کو رہ رہی کہ دیکھنا ہو کیسا خیال کرنا۔ جس دن کے آنے سے پہلے سب سے دعا کروائی جا رہی ہے اور سب کو یوں کہا جا رہا ہے بس دعا کرنا، اللہ آسانی کے ساتھ کام پورا کر دے وے، اللہ عزت رکھ لے وے، کہتے بھی ہے اللہ عزت رکھ لے وے، ورنہ کھانا جب کم پڑتا ہے تو انسان کی پوری کرائی محنت کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بس اس کو یہی فکر کہ سارے خوش ہو جاوے، کھانے میں اللہ لذت اور سواد دے دے، اور کھانا کم نہیں پڑنا چاہیے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، جس دن کے لیے سب سے دعائیں کرواتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی اسی دن سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ کڑوی حقیقت ہے مگر بات سچی ہے، کوئی دو رائے اور مبالغہ اس میں نہیں ہے۔ خیر، پہلی ایک حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کا میں نے مطلب آپ کو سمجھایا کہ ان نکاح من سنتی کا کیا مطلب۔